ان 3 سوالوں کے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ایک دن ابو جہل یہودیوں کے بڑے عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو وہ ہمیں جواب نہ دے سکے۔ یہودی کہنے لگا، 3 سوال ایسے ہیں کہ محمد ان کے جواب نہیں دے سکتے۔ پہلا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کی امانت اور سچائی کا اعتراف کرتے تھے۔ جو آپ کو تکلیف دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو علم، عدل اور رحمت کی روشنی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ دلوں کو بدل دینے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل خود قرآن کی عملی تصویر تھا۔ اس لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ حضور کی شان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت ملنے کے باوجود کبھی انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے دن وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بلند کر دیا۔ اذان ہو یا تشہد، نماز ہو یا درود، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عزت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، جب ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی۔ یہ شان کسی اور کو نہیں ملی۔ ابو جہل اصل نام عمرو بن ہشام کا ذکر آتا ہے تو تاریخ ہمیں تکبر، ضد اور انجام کی عبرت یاد دلاتی ہے۔ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل اس کے رویے کے حوالے سے ابو جہل مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ عقل، خطابت اور سیاست میں اسے مہارت حاصل تھی، اسی وجہ سے قریش اسے پہلے ابو الحکم کہتے تھے، مگر جب اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا۔ ابو جہل کی سب سے بڑی دشمنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی نہیں تھی بلکہ غرور اور حسد پر مبنی تھی۔ وہ خود مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، مگر یہ کہتا تھا کہ اگر نبوت بنی عبد المناف میں چلی گئی تو بنی مخزوم کہاں رہیں گے؟ اسی ضد نے اسے سچ قبول کرنے سے روک دیا۔ وہ بارہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کرتا رہا، کبھی نماز کے دوران نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، کبھی قرآن کا مذاق اڑایا، کبھی قیامت اور آخرت کا انکار کیا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ابو جہل کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر بدر کے میدان میں جسے وہ مسلمانوں کے لیے تباہی سمجھتا تھا وہ خود انجام کو پہنچا۔ اس کا انجام اس بات کی نشانی بن گیا کہ طاقت، نسب اور عقل اگر ایمان کے بغیر ہوں تو انسان کو بچا نہیں سکتی۔ ابو جہل کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی انکار کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت دنیا آخرت دونوں میں خسارے کا سبب بنتی ہے۔ ایک دن ابو جہل لوگوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ سمجھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے حساب دے گا۔ ابو جہل نے مذاق اڑانے کے انداز میں پاس رکھی ہوئی کھجوریں اٹھائیں، کچھ کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹے یعنی ہاتھ میں لی۔ پھر اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے محمد، کیا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ پھر اس نے گٹلیوں کا ہاتھ میں مسلتے ہوئے کہا، کیا اللہ کی ان بسیدہ چیزوں کو بھی پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کی بات پر کچھ لوگ ہنسنے لگے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پرسکون رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے اعتراضات کے جواب میں بھی واضح فرما دیا کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابو جہل حق کو سمجھنے کی بجائے مذاق اور تکبر کا راستہ اختیار کرتا تھا اور قیامت جیسے عظیم حق کو بھی ہنسی میں اڑا دیتا۔ مگر اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ ایک دن مکہ کے کفار نے ابو جہل سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف ہو، کیا تم کبھی ان کے پاس جا کر قرآن سن کر آئے ہو؟ ابو جہل نے تکبر سے کہا، میں کیوں جاؤں، میں جانتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک رات تجسس کے تحت سب سے چھپ کر ابو جہل دار ارقم کے قریب جا کر پہنچا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو جہل چھپ کر سننے لگا۔ قرآن کی آیات اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ اس کا دل ماننے کو چاہتا تھا، آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس کا غرور آڑے آ گیا۔ صبح ہوئی تو اس کا سامنا ابو سفیان اور اخنس بن شریک سے ہو گیا۔ تینوں نے اعتراف کیا کہ ہم رات چھپ کر قرآن سننے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اگلی رات پھر تینوں چھپ کر آ گئے۔ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ آخر کار صبح ابو جہل نے سخت لہجے میں کہا، اللہ کی قسم، میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤں گا، اس لیے نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ بنی عبد مناف کو نبوت مل گئی اور ہمیں کچھ نہ ملا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود اعتراف کر لیا کہ اس کی دشمنی حق کی نہیں، حسد اور انا کی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض لوگ سچ کو پہچان لینے کے باوجود صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ ایک دن مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سے نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل قریش کے چند سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غرور کے ساتھ کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے تکبر سے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو پاؤں سے رونز ڈالوں گا۔ کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نماز میں مشغول ہوئے۔ ابو جہل غصے اور غرور میں بھرا ہوا آگے بڑھا تاکہ اپنا ناپاک ارادہ پورا کرے، مگر جیسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، اچانک وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ ایسے ڈر رہا تھا جیسے کسی خوف چیز کو دیکھ لیا ہو۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، ابو جہل کیا ہوا؟ تم تو ابھی بہت جوش میں آئے تھے۔ ابو جہل نے گھبراہٹ میں کہا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک خندق ہے، آگ کے شعلے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے ہولناک فرشتے کھڑے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ واقعہ سن کر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور جو لوگ تکبر اور دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔
ایک دن مکہ کے سردار ابو جہل اور اس کے چند ساتھی یہودیوں کے ایک بڑے عالم کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے اس سے کہا، ہم مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ ہمیں ایسے سوال بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ یہودی عالم نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اگر واقعی وہ نبی ہیں تو وہ ان سوالوں کے جواب دے دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہیں تو خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں 3 سوال بتاتا ہوں۔ ایک ایسا سوال ہے جن کا علم صرف نبی کو ہی ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان چند نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے جو ایک زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، ان کا پورا قصہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ عظیم بادشاہ کون تھا جو مشرق اور مغرب تک پہنچا، اس کا قصہ کیا ہے؟ ابو جہل یہ تینوں سوال لے کر خوشی خوشی مکہ واپس آیا۔ اس نے سوچا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب کر دوں گا۔ جب یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل تمہیں ان کا جواب دے دوں گا، مگر اس وقت انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ چند دن گزر گئے اور وحی نازل نہ ہوئی۔ کفار اس پر خوش ہونے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور سورۃ کہف نازل ہوئی، جس میں پہلے سوال کا تفصیلی جواب یعنی اصحاب کہف کا واقعہ دیا گیا تھا۔ روح کے بارے میں فرمایا گیا یہ اللہ کے حکم سے ہے اور انسان کو اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا۔ اور تیسرے سوال کے بارے میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ وہ ایسے سوالوں کے جواب لے کر آئے ہیں جو کسی انسان کے علم میں نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل اور حضور پاک کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کو پہچان لینے کے بعد بھی انسان اگر تکبر اور ضد میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک جائے وہی اصل کامیابی پا لیتا ہے۔ یہ ویڈیو کسی کی تضحیق یا نفرت کے لیے نہیں بلکہ صرف معلوماتی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے ہم سب سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو درست سمت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکبر اور ضد سے محفوظ رکھے اور حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ یاد رکھیں اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے والا، اسے دل سے سمجھنے والا، عمل کے ساتھ آگے پھیلانے والا بنائے، ہمیں پنجگانہ نمازوں کا پابند کرے، ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع، دل کی حاضری اور اخلاص عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں امن و سکون، رحمت، برکت اور محبت نازل فرما، دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں اپنا خاص فضل، حفاظت اور نصرت فرما، آمین یا رب العالمین۔